تو تقویٰ کہتے ہیں کہ انسان ایسی زندگی گزارے کہ قیامت والے دن اس کا گریبان پکڑنے والا کوئی نہ ہو۔ گناہوں سے بچنے کا نام تقویٰ ہے کہ انسان ہر گناہ سے بچے، چھوٹا ہو بڑا ہو، ہر گناہ سے انسان بچے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور روزے کا مقصد یہی ہے کہ ہم متقی بن جائیں۔ اور یاد رکھیں، انسان کا جو نفس ہے وہ بھوک برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ رب العزت نے جب انسان کے نفس کو پیدا کیا تو اس سے پوچھا کہ من انا، من انتا، میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا انا انا انتا انتا، میں ہوں، آپ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے اوپر 1000 سال تک آگ کا عذاب ڈالا، 1000 سال آگ کا عذاب دیا۔ 1000 سال کے بعد اللہ نے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ کہتا ہے انتا انتا، انا انا، آپ ہیں، میں ہوں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اس کے اوپر سخت ترین سردی کا عذاب ڈالا۔ 1000 سال بعد پھر پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ کہنے لگا انتا انتا، انا انا، آپ ہیں، میں ہوں۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کے اوپر بھوک کو طاری کیا۔ جب 3 دن نفس بھوکا رہا، 3 دن کے بعد کہنے لگا اللہ انت خالق انا مخلوق، آپ خالق ہیں اور میں مخلوق ہوں۔ تو انسان کا نفس بھوک برداشت نہیں کر سکتا، تو اس لیے 30 دن روزے رکھے گئے، فرض کیے گئے کہ تمہارا نفس بھوک برداشت نہیں کر سکتا، جب تم اسے بھوک کی لگام دو گے وہ خود بخود تقوی کی طرف آ جائے گا، وہ خود بخود گناہوں سے بچنا شروع ہو جائے گا، تم خود بخود متقی بن جاؤ گے۔ اور ویسے بھی دیکھا جائے تو تمام عبادتوں کا جو مقصد ہے وہ تقوی ہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے انسانوں عبادت کرو اپنے پروردگار کی جس نے تمہیں پیدا کیا۔ عبادت کیوں کریں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو، تم متقی بن جاؤ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبادت کا مقصد بھی تقوی ہے۔ آگے دیکھیں کہ انسان قربانی کرتا ہے، اللہ کے راستے میں جانور قربان کرتا ہے۔ اب وہ جانور کیوں قربان کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یہ جو قربانی کی جاتی ہے اس کا خون اور گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا، ہاں تمہارا تقوی اللہ تک پہنچتا ہے۔ تو قربانی کا مقصد بھی تقوی۔ اب انسان مسجد بناتا ہے، مسجد کا مقصد کیا ہے؟ لمسجد اسس علی التقوی، وہاں پر بھی تقوی۔ تو انسان جتنی عبادات کرتا ہے ان سب کا مقصد تقوی ہے کہ انسان اللہ سے ڈرنا شروع ہو جائے۔ آپ دیکھیں کہ انسان دنیا میں جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ حسد، غصہ، شہوت، کینہ، ان بنیاد پر کرتا ہے، لیکن اگر انسان کے اندر تقوی ہوگا وہ خود بخود گناہوں سے بچ جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ اب قابیل کی شادی ہو گئی لیکن حابیل چاہتا تھا کہ میری شادی ہو، تو اس نے غصے میں اپنے بھائی کو قتل کیا۔ تو قابیل نے جواب کیا دیا کہ میں تمہیں اس بات کا جواب دے سکتا ہوں لیکن میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو تقوی نے اس کو گناہ کرنے سے روک دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے اپنی طرف متوجہ کیا ہی تلک، تو انہوں نے فرمایا معاذ اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو انسان کوئی بھی گناہ ہو اگر اس کے اندر تقوی موجود ہو تو وہ اس تقوی کی وجہ سے ان گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ اور روزے کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان تقوی کے اندر آ جائے، تقوی اختیار کر لے۔